وہ عروسی لباس میں ملبوس سرخ و سنہری زیورات کی تمکتی روشنی میں سمٹی بیٹھی تھی. کم عمری اور چہرے کے بھول پن نے اس کے روپ کو اس کے نام کی طرح ہی دلکش بنا دیا تھا. نرم ریشمی گھونگھٹ اس کے چہرے پر ایسے ٹھہرا تھا جیسے صبح کی پہلی کرن شبنم کو اپنی اوٹ میں لے لے. لمبی خمدار پلکیں جھکی ہوئی تھی مگر ان کے پیچھے خوابوں کی ایک پوری کہکشاں آباد تھی. ہونٹوں پر ٹھہری مدھم سی مسکراہٹ اس کے دل کے سکون کی گواہی تھی. خوبصورتی میں وہ کسی سے کم نہیں تھی. 24 سالہ دلکش جس کی کان سی جگر جگر کرتی نیلی آنکھیں، سفید بے داغ دودھیا رنگت اور جاذبیت سے بھرپور نقوش اور تراشا ہوا سراپا وہ مکمل حسن خود میں سمیٹے ہوئے تھی. وہ ایک متوسط گھرانے سے تعلق رکھتی تھی لیکن نانو نے اس کے لیے امیر کبیر اور دیکھا بھالا لڑکا اپنی نازک سی دلکش کے لیے چنا تھا. ہر لڑکی کی زندگی میں ایک ایسا لمحہ ضرور آتا ہے جب اس کے خواب حقیقت کا روپ دھار لیتے ہیں. آج وہی لمحہ دلکش کی دہلیز پر دستک دے چکا تھا. وہ اس رشتے سے مطمئن تھی. یہ فیصلہ اس کی نانی قدسیہ بیگم نے کیا تھا جو اس کی دنیا کا محور تھی. انہوں نے اپنی دیرینہ دوست کے ہوتے پوتے کا ایسا نقشہ اس کے ذہن میں کھینچا تھا کہ دلکش اس کی شخصیت سے ملے بغیر ہی اس کے نام سے مانوس ہو گئی تھی. اس کے قصے سنتے سنتے دلکش کے دل میں ایک انجانی سی اپنائیت نے جنم لے لیا تھا. اس نے اپنے ہمسفر کے تصور کو نہایت نفاست سے تراشا. دلکش کی زندگی ہمیشہ سے اتنی پرسکون نہیں تھی. وہ ابھی کم سن تھی جب ایک ہولناک حادثے نے اس سے اس کے والدین چھین لیے تھے مگر قدسیہ بیگم نے اسے اپنی ممتا کی چادر میں اس طرح سمیٹ لیا کہ اسے یتیمی کا احساس تک نہ ہونے دیا. انہوں نے ماں بن کر شفقت دی، باپ بن کر سایہ کیا اور دوست بن کر ہر دکھ بانٹا. اپنی محدود حیثیت کے باوجود انہوں نے دلکش کی تعلیم و تربیت میں کوئی کمی نہ آنے دی. اپنی آسائش قربان کر دی، اپنی خواہشوں پر پس پوش ڈال دیا مگر اس کی آنکھوں میں کبھی محرومی کا عکس نہ آنے دیا. وقت کی تیز دھار نے اگرچہ ان کے وجود کو کمزور کر دیا تھا، بیماری نے انہیں تھکا دیا تھا مگر دل میں ایک ہی خواہش باقی تھی، اپنی نواسی کو محفوظ اور محبت بھری زندگی کے حوالے کر دینا. جب انہوں نے اپنی پرانی ہمراز اور بہن جیسی دوست سے اس رشتے کی بات کی تو ادھر بھی برسوں سے دل میں پلتی ایک خواہش نے سر اٹھایا. انہوں نے مسکراتے ہوئے دلکش کو اپنے پوتے کے لیے مانگ لیا جیسے دو سہیلیوں نے اپنے محبت کو رشتہ داری میں پرو دیا ہو. دلکش نے نانی کی آنکھوں میں اطمینان دیکھا تو اپنے تمام سوال دل میں سمیٹ لیے. اسے یقین تھا کہ اس کا ہمسفر اس کے لیے بہترین ثابت ہوگا. آج وہ اسی یقین کے سہارے دلہن بنی بیٹھی تھی، اپنی نئی زندگی کی پھولوں سے سجی رہ گزر پر کھڑی، دل میں گلابی محبت کے خواب سموئے ایک ایسے سفر کے آغاز پر جس کی منزلوں سے محبت، تحفظ اور اپنائیت کی روشنی میں ڈھلی ہوئی محسوس ہو رہی تھی. وہ اپنی سوچوں میں الجھی ہوئی تھی جب کمرے کا دروازہ آہستگی سے کھلا اور وہ اندر داخل ہوا. وہ اس کے ہر قدم کی چاپ پر دلکش کا دل رک رک کر دھڑک رہا تھا. وہ اس کے پاس بیڈ پر بیٹھ چکا تھا. وہ اسے اپنے بہت قریب محسوس کر سکتی تھی. اس کے دل فریب کلون کی مہک دلکش کے حواسوں پر چھانے لگی تھی. یہ کچھ بول کیوں نہیں رہا؟ کہیں نانو نے میرے لیے کوئی گونگا دولہا تو نہیں ڈھونڈ لیا؟ اسے نانو سے کوئی بعید نہیں تھا. اس کی محبت میں وہ کچھ بھی کر گزرتی. جو دوسری جانب کتنی دیر خاموشی چھائی رہی تھی وہ الجھ گئی اور بالاخر صبر کا پیمانہ لبریز ہوا تو اس نے اپنا گھونگھٹ خود ہی الٹ دیا. جیسے ہی گھونگھٹ الٹا تو اس شخص کا چہرہ واضح ہوا. 28 سالہ ہینڈسم اور مردانہ وجاہت کا شاہکار، کرسٹل جیسی سبز آنکھیں اور سرخ سفید رنگت پر ہلکی سی بیئرڈ، کھڑے نقوش. دلکش کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا. وہ چہرے کو بھلا کیسے بھول سکتی تھی؟ اس کے دل نے شدت سے خواہش کی تھی کہ وہ کاش وہ شخص اس کا دھلا بھلے نہ ہوتا لیکن یہ کینچی کی طرح چلنے والی زبان شخص گونگا ضرور ہوتا. وہ اپنے دھیان میں سائڈ ٹیبل کے دراز کھولے کچھ ڈھونڈ رہا تھا مگر دلکش کے حسین چہرے کی ہوائیاں اڑ گئیں. وہ اسے بہت اچھے طریقے سے پہچان سکتی تھی. وہ سید دلبرم بخاری تھا. تم؟ وہ پوری طاقت سے چلائی. اس کی چیخ سے وہ دل پہ ہاتھ رکھتا بری طرح بڑبڑایا، لا حول ولا قوت الا باللہ. اس کے منہ نکلنے والے الفاظ بے ساختہ تھے اور جیسے ہی اس کی نظر خود کو گھورتی دلکش پر پڑی تو وہ اپنی جگہ سے اچھلا. تم؟ وہ بھی اسی کے انداز میں چیخا. نہیں بی جان، میرے ساتھ یہ ظلم نہیں کر سکتی. تم میری بیوی نہیں ہو سکتی. ایسا کیسے ہو سکتا ہے بھلا؟ مجھے اپنی دلہن میں اس بھیانک چڑیل کا چہرہ کیوں دکھائی دے رہا ہے؟ کہیں میک اپ والی سے تو کوئی غصاخی نہیں ہوئی؟ ادھر بوتی دکھاؤ مجھے. وہ قریب ہوتا اس کا چہرہ تھوڑی سے تھام کر دائیں بائیں گھماتا خود کو یقین دلا رہا تھا کہ اس کے سامنے دلہن بنی لڑکی دلکش جہانگیر نہیں ہو سکتی. دلکش نے پھیرتے ہوئے اس کا ہاتھ ہٹایا اور اسے ایک زوردار دھکا دیا. پہلے مجھے یہ بتاؤ، میری معصوم نانی کو کون سے تعویذ کھول کر پلایا تمہاری دادی نے جو تم جیسے خورانٹ مرد کو پہچان نہیں پائی؟
اللہ کیا کیا کسے نہیں سنائے تھے نانو نے؟ وہ بیڈ پر بیٹھی باقاعدہ ماتھے پر ہاتھ رکھی دہائیاں دے رہی تھی۔ دلبرم بری طرح تلملا کر رہ گیا۔ ڈفر نانسنس، اتنا ہینڈسم لڑکا تمہیں خراٹ مرد دکھائی دیتا ہے؟ خبردار اگر اپنی شاندار پرسنالٹی کے بارے میں کوئی بھی کفریہ کلمات منہ سے نکالے تو ساری یونی کی لڑکیاں میری ایک نظر کے اشارے پر ٹرین کے نیچے آ جانے کو تیار ہو جائیں، اور یہاں موٹی بھینس کے ساتھ میرے تو نصیب ہی پھوٹ گئے۔ وہ بیڈ کی دوسری سائڈ پر بیٹھا الگ دہائیاں دے رہا تھا۔ اس کے نادر الفاظ سنتی دلکش کا خون کھول اٹھا۔ اس نے لہنگا پاؤں سے سمیٹتے اسے فٹ بال کی طرح کک ماری، اور وہ جو اپنے ہی دھیان میں تھا بری طرح لڑک کر بیڈ سے نیچے گرا۔ لو اب مزہ بھی لو، مجھے بھینس بولو گے تم ایسے ہی دولتی مارو گی نا؟ کمزور سوچ کے ساتھ ساتھ آنکھیں بھی کمزور ہو گئی کیا؟ نازک اندام، گداس بدن، سراپا حسن، لڑکی تمہیں بھینس دکھائی دیتی ہے کیا؟ وہ جلدی سے اٹھ کھڑا ہوا اور اسے کمر پر ہاتھ رکھتے خالص زنانہ انداز میں گھورا، جبکہ وہ بے شرمی سے دانت نکوس کر رہ گئی۔ یہ کوئی خواب نہیں تھا، وہ دونوں پہلے سے ہی ایک دوسرے کو اچھے سے جانتے تھے اور یونیورسٹی لائف سے ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ بیجان نے میرے ساتھ یہ کیسے ظلم کر دیا؟ اتنا بھدا مذاق! اگر مجھے پتا نہ ہوتا کہ اتنی جلدی میرا نکاح تم جیسے چڑیل سے کروایا جا رہا ہے تو میں مر جاتا ہوں، لیکن تم جیسی بدتمیز نافرمان لڑکی سے شادی نہ کرتا۔ کاش ایک بار تمہاری شکل شریف کا دیدار کر لیتا۔ کہاں پھنس گیا میں؟ وہ پھر سے کمرے میں ٹہلتا اپنے نصیب کو کوس رہا تھا۔ دلکش کے تو تن بدن میں جیسے آگ لگ گئی تھی۔ واہ، میں قربان جاؤں، میں تو جیسے مر رہی تھی تم جیسے بدتمیز چرب زبان آدمی سے شادی کرنے کے لیے۔ ان کے کندھوں پر بیٹھے فرشتے کا رقیب اور اپنی انگلیاں منہ میں دبائے بیٹھے ہوں گے کہ قدسیہ بیگم کے نامہ اعمال میں گناہ لکھے ہیں ثواب۔ ہائے اللہ، کیسے کیسے جھوٹے من گھڑت قصے نہیں سنائے نانو آپ نے مجھے۔ آپ کو سارے جہاں میں ایک یہی شخص ملا تھا میرے لیے؟ میرے سارے حسن خوابوں پر پوری کین پانی کی الٹ دی۔ سید دلبرم بخاری کی شان میں اتنی غصہ کی، اجل کا خاک نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ او ہیلو، بس بھی کرو، زبان کے آگے خندق ہے کیا؟ مہارانی ادیمتی کا کنواں، نہایت ہی فضول بولتی ہو جب بھی بولتی ہو۔ میں تمہارے ساتھ ساری زندگی تو کیا ایک پل بھی نہیں گزار سکتا۔ ابھی جا کر سب کو بتاتا ہوں کہ اس گستاخ دلہن نے مجھے یعنی سید دلبرم بخاری کی شان میں عظیم غستاخی کرتے اسے زوردار لات مارتے بیڈ سے نیچے پھینکا، اور بجائے معافی مانگنے الٹا مجھے کبھی مرد کبھی آدمی تو کبھی خراٹ بول رہی ہے۔ بیجان تو اپنے پوتے کی اتنی عزت افزائی پر تمہیں ابھی ہاتھ پکڑ کر نانو تمہاری نانو کے پاس چھوڑ آئیں گی، اور پھر ان کے سامنے پٹر پٹر بولنا۔ اس سے پہلے وہ کمرے سے باہر نکلتا دلکش تو جیسے گہرے خواب سے جاتی ہوش میں آئی، جلدی سے لپک کر اس کا بازو پکڑا۔ رک جاؤ پلیز، اس کی معصومیت سے منمنانے پر تو جیسے دلبرم کو جھٹکا سا لگا۔ حیرت سے آنکھیں پھاڑے اسے دیکھتا دلکش، اور یہ انداز، اسے بات کہاں ختم ہو رہی تھی؟ دیکھو دلبرم، پلیز بیجان سے کچھ مت کہنا، تم نے بھی تو مجھے سنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، حساب تو برابر ہی رہا نا۔ تم جا کر شادی کی پہلی رات انہیں سب بتاؤ گے تو پتہ کیا ہوگا؟ اپنے لاڈلے پوتے کے نصیب پھوٹے پر کہیں وہ انا للہ و انا الیہ ہی نہ ہو جائے۔ نقصان تمہارا ہی ہے سراسر، یا تو مجھے برداشت کرو یا پھر اپنی پیاری بیجان کی بریانی آنسو بہاتے کھاؤ، وہ بھی اپنے ہی ولیمے پر۔ دلبرم نے دانت پیستے ایک جھٹکے سے اپنا بازو چھڑایا اور باقاعدہ کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے بولا، لا حول ولا قوت۔ سو کیا 1001 بد زبان عورتیں مری ہوں گی اور تم پیدا ہوئی ہوگی؟ دیکھنا، تم معصوم شوہر کو شادی کی پہلی رات بلیک میل کرنے پر جہنم میں تمہارا الگ ہی مقام ہوگا، تمہاری بخشش نہیں ہونے دوں گا میں۔ رمضان بھی آنے والا ہے، شیطانوں کے گروہ کی سرغنہ قید ہو ہی جائے، وہ خراتے ہوئے بولا، جبکہ دلکش مسکراتی ہوئی بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے سکون سے بیٹھی۔ دیکھو اب تم مجھ پر غصہ دلا رہے ہو، تمہیں میں خاموش اچھی نہیں لگتی کیا؟ بس کچھ عرصہ مجھے برداشت کر لو، میری نانو ٹھیک نہیں رہتی، وہ اس شادی سے بہت خوش ہے، میں ان کی خوشی کسی قیمت اسپائل نہیں کرنا چاہتی، وہ عجیب بے بس سے لہجے میں بولی تھی۔ کبھی سوچا نہیں تھا اس شخص کے سامنے یوں شکست بھی تسلیم کرنی پڑے گی؟ دلبرم کے ماتھے پر بل پڑے۔ اچھا، اور کچھ عرصے کے بعد؟ تیکھی چتنوں سے پوچھا گیا تو وہ گہرا مسکرائی اور شان بے نیازی سے بولی، اور تو کچھ خاص نہیں، بس تمہیں میری عادت ہو جائے گی۔ دلبرم بخاری نے اسے آنکھیں دکھائیں اور پھر کچھ سوچتے ہوئے اس کے سامنے بیٹھا۔ اچھا ٹھیک ہے، مگر میری ایک شرط ہے۔ دلکش نے آنکھیں سکیڑے اسے دیکھا، ویسے تو وہ اس کی کوئی بھی شرط ماننے کی روادار نہیں تھی، مگر کیا کرتی مجبوری تھی۔ کیسی شرط؟ اس نے جلتے دل کے ساتھ پوچھ ہی لیا۔ یہ جو تم کہہ رہی ہو نا، یہ آج سے بند،
اب میں تمہارا شوہر ہوں تو مجھے عزت سے مخاطب کرنا ہوگا، دلبرم بخاری صاحب بول کر مخاطب کرنا ہوگا۔ وہ اس کی گھورتی نظروں کی پرواہ کیے بنا بھاری سخت لہجے میں بولا تھا۔ اس کی بات سنتے روح کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ وہ ابھی شخص کو عزت دے گی؟ کاش ایک بار تصویر دیکھی ہوتی تو اس تصویر کو آگ لگا دیتی، کبھی ہاں نہ کرتی۔ وہ سوچ ہی سکتی تھی۔ دلبرم نے اسے سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ کیا ہوا جانے من، دل نہیں مان رہا کیا؟ قدسیہ بیگم سے بات کروں؟ تمہیں فیصلہ کرنے میں آسانی ہوگی کہ تمہیں اپنے شاندار ولیمے کی تقریب اٹینڈ کرنی ہے یا زمین پر بیٹھ کر سون سون کرتے اپنی نانی کے چاول کھانے ہیں؟ دلبرم معصومیت سے سارے حساب بے باک کرتا اس کا خون چلاتے اسے دل ملانے پر مجبور کر گیا۔ اس نے شہادت کی انگلی اٹھائے اسے وارن کرنا چاہا تو وہ اس کی انگلی تھام کر زور سے دباتا مٹھی میں دبا گیا۔ بس بس میری جان، اب تم صرف میری سنو گی، مجھے سمجھ گئی نا؟ وہ کمینگی سے بولا تو وہ تکلیف سے آنکھوں میں آنسو بھرتی اپنا ہاتھ چھڑانے کی مچلی تو دلبرم نے ہاتھ کھینچتے اسے جھٹکے سے قریب کیا۔ وہ بے اختیار اس کے سینے سے آ لگی۔ فوراً ہاتھ اس کے کندھے پر رکھتے خود کو سنبھالنا چاہا، مگر تب تک وہ اس کا ہاتھ چھوڑتا اس کے سجے سورے سراپے کو باہوں میں بھر چکا تھا۔ دلبرم کی باہوں میں آتے ہی دلکش کا دل جیسے دھک سے رہ گیا۔ وہ لمس قربت کا پہلا احساس اسے ساکت کر گیا تھا۔ گھٹنے لگا، اس کے جسم کا ہر حصہ جیسے اس قربت سے آگاہ ہو رہا تھا۔ وہ اس کے اتنے قریب تھی کہ دلبرم کی سانسوں کی گرمی اس کے چہرے سے ٹکرا رہی تھی۔ دلبرم بھی ایک لمحے کے لیے ساکت ہو گیا۔ دونوں کی دھڑکنیں آپس میں جیسے مدغم ہو رہی تھیں۔ اس کے وجود کی نرماہٹ، اس کی دھڑکن، پلکوں کی ہلکی سی لرزش، سب کچھ اس کے اندر کوئی نیا طوفان اٹھا رہا تھا۔ وہ خود بھی حیران تھا کہ اس کا دل اس قدر بے قابو کیوں ہو رہا ہے۔ دلکش نے آہستہ سے نازک ہاتھ دلبرم کے سینے پر رکھے تھے، جیسے وقت تھم سا گیا تھا۔ دلبرم کی آنکھوں میں ایک گہری شدت تھی۔ اس کی قربت نشہ بن کر حواسوں پر چھا رہی تھی۔ وہ آہستہ سے اس کے چہرے پر جھکا، اتنا قریب کہ دلکش کی پلکیں کانپنے لگی۔ تم اتنی حسین بھی ہو سکتی ہو، اتنی دلکش، اتنی نازک۔ اس کی آواز جذبات سے لبریز تھی۔ میں تمہیں کبھی برداشت نہیں کر سکتا، مگر تم میرے دل کو عجیب انداز میں دھڑکا رہی ہو۔ دلکش کی سانس جیسے رک جانے کو تھی۔ دلبرم کے الفاظ جیسے دل پر کسی وحی کی صورت اتر رہے تھے۔ وہ چاہ کر بھی خود کو اسے دور نہیں کر پا رہی تھی۔ دلبرم نے نرمی سے اس کا چہرہ اوپر کرتے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ ان کے درمیان فاصلہ تقریباً ختم ہو چکا تھا۔ دلکش کو اپنی دھڑکن اپنی کانوں میں سنائی دینے لگی تھی۔ تم تو میری پکی دشمن ہو دلکش، مگر اب دشمن جان لگ رہی ہو۔ بات مان کیوں نہیں لیتی تم میری؟ وہ دھیرے سے سرگوشی میں بولا۔ دلکش چونک کر ہوش میں آئی تھی۔ اسے بیڈ پر دھکا دیتے خود کو سنبھالتے دور ہوئی، جبکہ وہ کوہنی کے بل لیٹا اس کی بگڑی حالت کا مزہ لیتا اس کے جواب کا منتظر تھا۔ اچھا بس کوشش کروں گی، زیادہ پھیلنے کی کوشش نہیں کرو۔ اتنا ہیوی ڈریس پہن کر میں ویسے بھی تھک گئی ہوں۔ باقی میری خوشی تمہاری شکل دیکھ کر ہی ہوا ہو گئی تھی۔ میں چینج کرنے جا رہی ہوں۔ دلبرم نے اسے گھورتے اس کا راستہ روکا تو بری طرح زچ ہوئی۔ اب کیا ہوا؟ کیوں دیوار بن کر کھڑے ہو؟ ہٹو سامنے سے، ہش ہش۔ وہ اسے بے نیازی سے راستے سے ہٹاتی واش روم میں بند ہو گئی تھی۔ بدتمیز، اونچی آواز میں بڑبڑایا۔ اس رات کو لے کر کیا کچھ نہیں سوچا تھا اس نے، کیا کیا خواب نہیں سجائے تھے، مگر دلکش کی شکل دیکھ کر سارا موڈ غلط ہوا تھا۔ رونمائی کا قیمتی تحفہ یوں ہی دراز میں پڑا تھا۔ وہ کبرڈ سے اپنا نائٹ سوٹ نکالتا اسٹڈی روم میں گھس گیا۔ دونوں ایک ساتھ چینج کر کے باہر نکلے تھے اور دونوں کی تیز نظری بیڈ پر تھی۔ وہ دونوں ایک ساتھ بھاگ کر بیڈ پر قابض ہوئے۔ میں بہت تھک چکی ہوں، میں بیڈ پر سوؤں گی اور تم وہاں صوفے پر۔ نہیں، پورا کمرہ خالی ہے، کہیں بھی سو جاؤ۔ وہ پلو سر کے نیچے رکھتی سکون سے لیٹتی تو دلبرم نے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا۔ تمہارا دماغ تو میں ابھی درست کرتا ہوں۔ اسے شرٹ ریموو کرتے دیکھ وہ بھدک کر اٹھی۔ اور مسٹر دلبرم بخاری، یہ کیا حرکت ہے؟ دلکش اسے پھٹی پھٹی نگاہوں سے دیکھتی چیخی۔ دلبرم نے اسے مخمور نظروں سے دیکھا۔ آہستہ چیخو جانے من، باہر مہمان بھی لاؤنج میں سو رہے ہیں، تمہاری یہ چیخیں سن کر پتہ نہیں کیا کیا سوچیں گے۔ اور دیکھو، میں نے تو تمہیں چھوا بھی نہیں، ورنہ جن لبوں سے تم نے مجھے بھکاری بولا ہے انہیں میں چوم کر بدلہ اتاروں گا۔ دلکش اس کی بات کا مطلب سمجھتی کانوں کی لو تک سوکھ پڑ گئی۔ چہرہ شرم سے سرخ ہوا تو دلبرم کو جیسے مزہ آیا تھا اسے یوں ستا کر، مطلب اس کی کمزوری ہاتھ لگ گئی تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اسے اپنی طرف کھینچا تو وہ اس کے سینے سے آ لگی، لیکن اس کی گرفت میں آنے سے پہلے ہی وہ اسے دور ہوئی۔ کیا ہوا؟ سونا نہیں ہے؟ مجھے تو عادت ہے، میں ایسے ہی سوتا ہوں۔ اب پلو کی جگہ تمہیں باہوں میں بھر کر سونا پڑے گا۔ میرا خیال ہے تم پلو سے زیادہ سافٹ ہو۔ اس کے ارادے جانتی 1 منٹ سے پہلے بیڈ سے اتری۔ خبردار جو مجھے ہاتھ لگانے کی کوشش بھی کی تو
توبہ استغفار، اتنی گندی سوچ ہے تمہاری. اگر اب مجھے گھورا بھی تو پولیس میں رپورٹ کر دوں گی. جانتے نہیں کیا مریم نواز کو عورتوں کو کتنے حقوق دیے ہیں. اسے فون کرتی وہ تن فن کرتے صوفے پر دھم سے گری تو دلبرم نے پلو میں منہ چھپاتے اپنی عمر ڈالنے والی ہنسی روکی. وہ دونوں تو یونیورسٹی لائف سے ہی ایسے تھے، ایک دوسرے کو زج کرنے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے، اور اب تو دلبرم کے ہاتھ اسے خوب تنگ کرنے کا موقع آیا تھا. وہ شوہر تھا اس کا محرم، وہ کچھ بھی کر سکتا تھا، جبکہ وہ اسے غصے سے گھور رہی تھی. کان کھول کر سن لو سید دلبرم بخاری، آج تو معاف کر رہی ہوں لیکن میں بتا رہی ہوں کمرے میں جو بھی پہلے آئے گا وہ بیڈ پر سوئے گا اور دوسرا صوفے پر. اس کی بات کے جواب میں وہ گہرا مسکرایا اور اسے دیکھتے بے شرمی سے آنکھ ماری. میں جانتا ہوں میں بہت ہینڈسم ہوں، گڈ لکنگ ہوں، یوں مت دیکھو نا، ورنہ پھر مجھ سے شکایت مت کرنا. وہ اس کا سکون خارج کرتا اسے دل ملانے پر مجبور کر گیا. مرو تم گھٹیا انسان. وہ اس پر لعنت بھیجتی منہ پر تکیہ رکھ چکی تھی، جبکہ وہ گنگناتا لائٹ آف کرتا پوری طرح بیڈ پر پھیل کر سویا تھا. ٹھر کی لچا، دلکش کی سلواتیں وہ بخوبی سن رہا تھا. اسے جواب کر دینے کا سوچا. وہ نیند کی گہری وادی میں اتر گیا. وہ سکون سے سویا. دلکش کو اس وقت زہر لگ رہا تھا. تو میں تمہیں بہت اچھی طرح سبق سکھاؤں گی دلبرم بخاری. وہ طرح طرح کے پلان سوچتی گہری نیند سو چکی تھی. جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے تھے ان دونوں کی نوک جھونک میں بھی شدت آتی جا رہی تھی. وہ اس طرح لڑتے جیسے دو ضدی بچے ایک ہی کھلونے پر اڑ گئے ہوں، اور اگر کوئی تیسرا انہیں دیکھ لیتا تو یقیناً سر پکڑ کر بیٹھ جاتا کہ یہ شادی شدہ جوڑا ہے یہ نرسری کے طالب علم. حیرت کی بات یہ تھی کہ ان کی یہ جنگ صرف کمرے کی چار دیواری تک محدود رہتی. گھر والوں کے سامنے وہ مکمل طور پر ہیپی کپل کا کردار نبھاتے. سب کچھ اتنا پرفیکٹ ہوتا کہ کوئی شک کی گنجائش ہی نہ رہتی. سب سے زیادہ خوش تو ابھی جان تھی. دلبرم کو مسکراتا دیکھتی تو ہاتھ اٹھا کر شکر ادا کرتی کہ دلکش جیسی حسین اور سلیقہ شعور لڑکی نے ان کے پوتے کی زندگی سنوار دی، اسے جنت بنا دیا. اگر بیچارہ پوتا یہ سب سن لیتا تو شاید 2 مہینے تک صدمے سے باہر نہ آ پاتا. اسے تو اپنی یہی جنت روزانہ کسی میدان جنگ سے کم نہیں لگتی تھی. دوسری طرف قدسیہ بیگم کا حال بھی کچھ مختلف نہ تھا. وہ دل ہی دل میں مطمئن تھی کہ ان کی نواسی کو سید دلبرم بخاری جیسا سمجھدار اور خیال رکھنے والا ہمسفر ملا ہے. ان دونوں کو بظاہر خوش دیکھ کر ان کی آنکھوں میں سکون اتر آتا. وہ جانتی تھی کہ اگر یہ رشتہ ٹوٹا تو قدسیہ بیگم کا دل بھی ٹوٹ جائے گا، اور یہی سوچ کر وہ دلبرم جیسے شخص کو بھی برداشت کی جا رہی تھی. حقیقت یہ تھی کہ دلبرم اور دلکش یونیورسٹی کے زمانے میں ایک دوسرے کے لیے درد سر بنے ہوئے تھے. ایک ہی گروپ میں ہونے کی وجہ سے مقابلہ بازی، بحث اور جنگ روز کا معمول تھی، اور کبھی تو بات اتنی بڑھ جاتی کہ منظر واقعی جنگ عظیم کا نقشہ پیش کرنے لگتا. وہ دونوں ایک دوسرے کو سخت ناپسند کرتے تھے، بلکہ بعض اوقات تو یوں لگتا جیسے جانی دشمن ہو. مگر اب حالات بدل چکے تھے. دشمنی کو رشتے کا نام دے دیا گیا تھا. آنا کی جگہ مجبوری نے لے لی تھی، اور نفرت کے ساتھ ساتھ ایک خاموشی سی ذمہ داری بھی ان کے درمیان آ کھڑی ہوئی تھی. شادی کو نبھانا تھا، گھر والوں کی خوشی کو قائم رکھنا تھا، اس لیے وہ ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا ہنر سیکھ رہے تھے. اس نے اٹھایا. چہرے پر تھکن ہی تھکن تھی. سیڑھیاں جیسے ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی. وہ 1 2 3 4 گنتی ہوئی اوپر چڑھتی جا رہی تھی، مگر ہر موڑ کے بعد نئی سیڑھیاں اس کے سامنے آ کھڑی ہوتی. دل بے نام سے خوف میں جکڑا ہوا تھا. آخرکار جب آخری زینہ پار کیا تو سامنے ایک دروازہ تھا. اس نے لرزتے ہاتھ سے دروازہ کھولا اور باہر قدم رکھا. وہ کسی بلند عمارت کے ٹیرس پر کھڑی تھی. رات اپنے جوبن پر تھی. آسمان پر چاند پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا، مگر فضا میں ایک ہولناک سناٹا اور دہشت گھلی ہوئی تھی. اچانک چاروں طرف سے گولیوں کی تیز آوازیں گونجنے لگی. وہ گھبرا کر آگے بڑھی تو چند قدم کے فاصلے پر اسے دلبرم کھڑا نظر آیا. ہاتھ میں گن تھامے دلبرم کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی. اس کا اٹکا ہوا سانس ایک دم سے بحال ہوا اور وہ بے اختیار اس کی طرف دوڑی. ابھی وہ چند قدم کے فاصلے پر ہی تھی کہ ہوا کو چیرتی ہوئی ایک گولی سیدھا دلبرم کے سینے میں پیوست ہو گئی اور وہ سینے پر ہاتھ رکھے گھٹنوں کے بل بیٹھتا چلا گیا. وہ خون میں لت پت ہو رہا تھا. دلبرم. دلکش کی دل خراش چیخ گونجی. وہ پاگلوں کی طرح اس کی طرف لپکی، مگر جب تک وہ پہنچی اس کا وجود ساکت ہو چکا تھا. اس نے کانپتے ہاتھوں سے دلبرم کو پکڑنا چاہا، مگر اس کی ہتھیلیاں گرم خون سے تر ہو گئی. وہ اپنے ہاتھوں کو دیکھتی رہ گئی جو سرخ ہو چکے تھے. دل دہلا دینے والا منظر اس کی آنکھوں میں ٹھہر گیا. سانسیں ٹوٹ ٹوٹ کر نکل رہی تھیں. جسم پسینے سے شرابور تھا. وہ نفی میں سر ہلاتی پیچھے ہٹی. اچانک اس کی آنکھ کھل گئی. وہ بری طرح کانپ رہی تھی. کمرے میں نیم اندھیرا تھا. اس نے گھبرا کر سائڈ ٹیبل پر رکھا لیمپ جلایا اور گھبرا کر اپنے ہاتھوں کو دیکھا.
ہاتھ تو بالکل صاف تھے، نہ خون نہ کوئی نشان۔ اس نے ڈرتے ڈرتے کمرے میں نظر دوڑائی۔ دلبرم اس کی طرف پشت کیے گہری نیند میں سو رہا تھا۔ دلکشی بے قابو دھڑکن کچھ مدھم ہوئی مگر آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ 10 دن میں چوتھی بار اس نے یہی خواب دیکھا تھا۔ کیوں وہ بار بار دلبرم کو مصیبت میں دیکھ رہی تھی؟ اسے تو اس سے محبت بھی نہیں تھی، پھر کیوں اس کی تکلیف اسے اندر سے چیر دیتی؟ خواب میں دلبرم باسل کے گرتے وجود کے ساتھ اسے اپنے والدین کی میتیں یاد آ گئی تھی۔ وہ درد، وہ کھو دینے کا کرب وہ آج تک نہیں بھولی تھی۔ وہ کسی کو بھی اس انجام سے گزرتا نہیں دیکھ سکتی تھی، خاص طور پر دلبرم کو تو کبھی نہیں، چاہے ان کے درمیان سو اختلاف صحیح، مگر وہ اس کا شوہر تھا، اس کا سرپرست، اس کی زندگی کا حصہ۔ خدا نہ کرے اسے کچھ ہو۔ اس کے دل نے فوراً بدشگونی کو جھٹک دیا۔ اگر دلبرم کو کچھ ہو گیا تو شاید وہ خود بھی زندہ نہ رہ سکے۔ وہ آہستہ سے اٹھتی اس کے قریب جھکی۔ اس کا پرسکون چہرہ کسی معصوم بچے کی مانند لگ رہا تھا، بالکل بے خبر کہ کوئی اس کے لیے آنسو بہا رہا تھا۔ دلکش کی آنکھوں سے تشکر کے آنسو بہہ نکلے۔ وہ دلبرم کو شاید کبھی نہیں بتا سکتی تھی کہ وہ ان چند ماہ میں اس کے لیے کیا سے کیا ہو گیا تھا۔ اسی لمحے فجر کی اذان کی آواز کانوں میں پڑی۔ دل میں عجیب وسوسے ابھی تک موجود تھے، مگر اس نے خود کو سنبھالا، دوپٹہ گلے میں ڈالا اور وضو کے لیے واش روم کی طرف چلی گئی۔ وضو کر کے باہر نکلی تو ایک نظر پھر دلبرم باسل پر ڈالی۔ وہ بدستور گہری نیند میں تھا۔ دلکش کی آنکھوں میں نمی پھر ابھری، مگر اس نے جلدی سے آنسو پوچھ دیے۔ وہ اسے کبھی خبر نہیں ہونے دینا چاہتی تھی کہ وہ اس کے لیے کیا محسوس کر رہی تھی۔ وہ ڈریسنگ روم میں چلی آئی تھی اور جائے نماز بچھائے اللہ کے حضور کھڑی ہو گئی۔ اس کی پیشانی جب سجدے میں جھکی تو لبوں پر صرف ایک دعا تھی، یا اللہ میرے نصیب میں جو بھی آزمائش لکھ، مگر دلبرم کو سلامت رکھنا، اسے ہر آفت سے محفوظ رکھنا۔ میرے پاس نانو اور دلبرم کے سوا اور ہے ہی کون؟ میں اسے کھونے کا حوصلہ نہیں رکھتی۔ اس کے رونے سے سکنے کی آواز نہ جانے کب تک اونچی ہوئی کہ اس کی سسکیاں سوئے ہوئے دلبرم کے کانوں تک بخوبی پہنچی۔ وہ گھبرا کر جلدی سے اٹھا تو وہ صوفے پر موجود نہیں تھی۔ وہ جیسے نیند بے چین ہوا۔ 2-4 منٹ اس نے کروٹیں بدل کر اس آواز کو کانوں میں پڑنے سے روکا، مگر جب مسلسل ہچکیوں کی آواز کانوں میں گونج رہی تھی تو اس نے اپنی مندی مندی آنکھیں کھولی، سارے کمرے میں نگاہ دوڑائی۔ کمرہ نیم اندھیرے میں۔ اس کی نگاہ ڈریسنگ روم تک گئی۔ وہ بے چینی سے ننگے پاؤں ڈریسنگ روم کے ادھ کھلے دروازے میں کھڑا ہو گیا۔ سامنے ہی وہ دوپٹے خوبصورتی سے حجاب کی صورت لیے لپیٹے جائے نماز پر بیٹھی دونوں ہاتھ پھیلائے ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ وہ کتنے ہی پل بنا پلکے جھپکائے اسے دیکھتا رہا۔ اس کے لب سختی سے آپس میں پیوست ہو گئے تھے۔ دلکش کا یوں چھپ چھپ کر رونا، کہیں وہ اللہ سے اس کی شکایت تو نہیں کری؟ ایک پل کو بےتکا سا خیال اس کے ذہن میں آیا تو اس نے فوراً سر جھٹکا۔ اسے نہ جانے کیوں دلکش کا اس طرح رونا اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ وہ یوں ہی دروازے سے ٹیک لگائے اسے دیکھتا رہا۔ وہ دعا ختم کرنے کے بعد وہ جائے نماز رکھ دی۔ جیسے ہی بے دہانی میں دروازے سے گزر کر جانے لگی تو دلبرم نے ایک جھٹکے سے اس کا بازو جکڑ کر اپنی جانب کھینچ لیا۔ وہ بری طرح لڑکھڑائی، لیکن دلبرم نے اسے بازو کے ہلکے لیتے اسے سنبھال لیا۔ دلکش کی نمی لیے حسین نیلی آنکھوں میں اس پل نہ جانے کیا تھا کہ دلبرم کے دل نے ایک بیٹ مس کی، جبکہ دلکش نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کیا ہوا تمہیں؟ سب خیر تھی نا؟ رو کیوں رہی تھی اتنی صبح؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا پوچھنے لگا۔ خلاف معمول وہ نہ تو چیخی تھی نہ چلائی، بس خاموش نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ دلکش کیا ہوا؟ کیا میرے زندہ ہونے پہ صدمے میں ہو؟ دعا مانگ رہی تھی کہ میں دلبرم، وہ اس کے لبوں پر اپنی نازک ہتھیلی رکھتی اسے خوف زدہ نظروں سے دیکھتی۔ اس پر وہ دلبرم بخاری کو حیران کر گئی۔ اس کے چہرے پر عجیب بچوں جیسا خوف تھا۔ اتنی دیر بعد اس کا سکتہ ٹوٹا تو وہ اس کے لبوں سے ہاتھ ہٹاتی دور ہوئی۔ تم انتہائی فضول آدمی ہو دلبرم بخاری، مانا کہ ہم دونوں کی آپس میں بنتی نہیں، پھر بھی میں گھٹیا پن میں تمہارے معیار تک نہیں پہنچ سکتی۔ جیسے ہی وہ اپنی بات کہتی پلٹی، وہ اسے واپس اپنی جانب کھینچتا، اس کی پشت کو سینے سے لگاتا، اسے باہوں میں قید کر چکا تھا۔ دلکش کا پورا وجود کپکپا سا گیا۔ چھوڑو مجھے، کیا کر رہے ہو صبح صبح؟ اس کی گرفت میں مچل کر رہ گئی تھی۔ دلبرم نے بہت سکون سے اپنا گال اس کے ملائم گال سے مس کرتے ایک جھٹکے سے اس کا دوپٹہ اتار کر صوفے پر پھینکا۔ دلکش تو گویا پتھر کی ہو گئی۔ دلبرم، وہ چیخی، لیکن وہ پرسکون انداز میں اس کی گردن پر اپنی سانسیں چھوڑتا اسے تڑپا گیا۔ پاگل ہو گئے ہو کیا؟ یہ دماغ پر کوئی چوٹ لگ گئی ہے؟ وہ چلائی تو دلبرم نے اسے گھما کر بیڈ پر پھینکا۔ وہ تڑپ کر اسے پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھتی پیچھے سرکی۔ تم مجھ سے اتنا ڈر کیوں رہی ہو دلکش؟ شوہر نامدار ہوں تمہارا، تم نے مجھے گھٹیا کہا تو بس وہی چیک کر رہا ہوں کہ کتنا گھٹیا ہو سکتا ہوں۔ وہ دانت پیستے اس کے قاتل سراپے کو بھرپور نگاہوں سے دیکھتا دھم سے اس کے قریب گرا تو دلکش بلا کی تیزی سے اسے دور ہوتی بیڈ سے اتری۔
लेकिन वो उसे फिर से झपट कर बेड पर गिरा था। उसके वजूद पर साया फकन हुआ। दिलकश का घबराया सुर्ख चेहरा और खौफजदा सी आंखें देख कर उसे हंसी तो बहुत आई, लेकिन वो जब्त कर गया। छोड़ो मुझे, नहीं तो अभी तुम्हारी बीजान को जाकर बता दूंगी कि इनका पोता सुबह सुबह अल्लाह तौबा करने के बजाय क्या घटिया हरकतें कर रहा है। दिलबरम इसकी बात सुनता खुलकर हंसा। शौक से बताना, पहले घटिया हरकत करने तो दो जानम, और पता है बीवी को प्यार करने का सवाब भी मिलता है। तुम्हें प्यार करके तो मैं सीधा जन्नत का टिकट कटाऊंगा मेरी जान। वो सरगोशी में कहता उसके चेहरे पर झुका, उसके गाल पर लब रख गया। दिलकश का लरसता वजूद एकदम साकित हुआ। इसके वजूद की नाजुकी और महक, और फिर इस दुश्मन ने जाकर इतना करीब होना। दिलबरम की धड़कनों अलग लय पर धड़का रहा था। वो बेखौफा इसके दूसरे गाल पर भी झुका। दिलबरम, वो घबरा कर बोली थी। वो उसकी हसीन आंखों में देखता है, उसके लबों पर झुका, उसकी मज़ाहमत करते वजूद पर गिरफ्त मजबूत करता है। वो उसके लबों को लबों में पेवस करता है, जैसे होश खोने लगा। जज्बात आज एक अलग ही तूफान बर्पा कर रहे थे। दिलकश, उसने दिलकश के गाल पर उंगली फेरी। इसके होंठ दिलकश के होंठों से एक सांस के फासले पर थे। दिलकश की आंखों में नमी छिलकी तो वो जैसे होश में आता उससे दूर हुआ। वो जल्दी से उठी और सोफे पर पड़ा दुपट्टा उठाती जल्दी से ओढ़ लिया। दिलबरम ने कदरे दिलचस्पी से उसे देखा। इसके लंबे घने बाल बहुत बार दिलबरम की नज़र में आए थे, लेकिन इस लम्हे इसके लम्स की आशनाई पाकर जैसे वो दिलबरम की धड़कनों के तार हिलाने की वजह बनी थी। इसकी घबराई सी सूरत और हया के बोझ से लरकती पलकें दिलबरम को जैसे सा फासले मिटाने को उकसा रही थी। वो इस लड़की के तलस्सुम में जकड़ना नहीं चाहता था, लेकिन खुद को आज़ाद करना भी तो आसान नहीं था। उसने रुख मोड़कर दिलबरम को देखा तो वो भी उसे देख रहा था। दिलकश के चेहरे पर इज़्तिराब था। वो बहुत कुछ कहना चाहती थी, मगर अल्फाज जैसे खो गए थे। दिलबरम ने एक गहरी सांस ली। अब अगर तुम ये चाहती हो कि मैं अपने इस रवैये की तुमसे माफ़ी मांगूँ तो ये नहीं होगा। मैं फिर से यही कहूँगा कि शौहर बीवी से रोमांस करे तो सवाब मिलता है, और अगर बीवी करे तो सवाब डबल भी हो सकता है। तो मेरे करीब आओ जाने मन, और अपने दिलबर के प्यार में खुद को फना कर दो। इसके लहजे और आंखों की शरारत पर वो लाल बबूका होकर चिल्लाई थी। शट अप, तुम इंतहाई गैर ज़रूरी बकवास करते हो। खबरदार जो दोबारा मुझे हाथ भी लगाए तो जान से मार दूंगी। दिलबरम खुलकर हंसा। और तुम कितनी अनरोमांटिक बीवी हो। इतना हैंडसम शौहर मिला है तुम्हें तो शादी की रात भी बताता कि लड़कियां मेरे एक इशारे पर चलती ट्रेन के आगे ले जाएं, और तुम। खैर, मैं हूँ ना तुम्हारा शौहर, तुम्हारा दिलबर। मैं तुम्हें बताऊंगा कि रोमांस कैसे करते हैं। वैसे भी अब तो कंट्रोल नहीं होगा, मेरे मुंह को तुम्हारा चस्का जो लग गया। वो भारी खुमार आलूद आवाज़ में कहता उसकी तरफ बढ़ा तो जो उसे करारी सुनाने के चक्कर में थी, उसके इरादे जानती फ़ौरन से पहले कमरे से भागी। दिलबरम की हंसी छूट गई थी। दिलकश के चेहरे तासुरात ही कुछ ऐसे थे। कुछ ही देर बाद जब वो तैयार होकर नीचे उतरा तो ड्राइंग रूम में ही बीजान अपनी ऐनक नाक पर जमाए मोबाइल देख रही थी। उसे देखते ही उनके लबों पर वो मानूस सी शफकत भरी मुस्कुराहट आ ठहरी। अस्सलाम वालेकुम बीजान। वो उनके करीब बैठ गया। उन्होंने मोबाइल टेबल पर रख दिया। दिलबरम की नज़रें बेअख्तियार पूरे हॉल में दिलकश को ढूंढ रही थी। बीजान उसकी नज़रों की बेताबी भांप कर वो हल्का सा मुस्कुराई। वो किचन में नहीं है, सफ़िया मुलाजमा के लिए है, नाश्ता बना रही है, और हाँ, तुम्हारे लिए खबर है, अच्छी खबर। दिलबरम ने चौंक कर सर उठाया। कैसी खबर? बीजान की आंखों में अजीब सी चमक उभरी। मुकर्रम आ रहा है पाकिस्तान, और इस बार वापस नहीं जाएगा। वादा किया है उसने मुझसे। एक लम्हे को दिलबरम साकित रह गया। आपका मतलब है बाबा आ रहे हैं हमेशा के लिए? आवाज़ में कपकपाहट थी जैसे वो छुपा ना सका। बीजान की पलकें भीग गई। हाँ बेटा, इस बार वो यहीं रहेगा। और दिलकश ऊपर रूम की सफाई देख रही है। मैंने कहा था मेहमान ख़ास है। दिलबरम की आंखों से बेअख्तियार आंसू ढलके। वो अपने वालिदैन का इकलौता बेटा था। सिर्फ 2 बरस का था जब उसकी माँ दुनिया से रुखसत हो गई। एक तरफ बाप का टूटा हुआ दिल, दूसरी तरफ मासूम बच्चे की सिसकियाँ। वो घर मुद्दतों शोक में डूबा रहा। मुकर्रम बुखारी ने अपनी शरीक हयात के बिछड़ने के बाद खुद को सिर्फ बेटे के लिए वक्फ कर दिया था। कारोबार, ख्वाब, जवानी, सब कुछ एक तरफ रख कर वो दोनों इसके साथ साया बने रहे। वक्त गुजरता गया। दिलबरम बड़ा हुआ तो बाप की आंखों में छुपा थका हुआ दुख पड़ने लगा। कारोबार मन पड़ चुका था। तभी बीजान के इसरार पर मुकर्रम बुखारी बैरून मुल्क चले गए। 5 साल पहले जनवरी में नया बिजनेस शुरू किया, और फिर मसरूफियतों का ऐसा हिसार बना कि पाकिस्तान आना मुमकिन न रहा। दिलबरम ने अपनी तालीम मुकम्मल करते ही पाकिस्तान में कारोबार संभाल लिया। वो खुद कई बार जर्मनी गया, बाप से मिला भी, मगर बीजान को तन्हा छोड़कर ज़्यादा दिन वहाँ रहना उसके लिए मुमकिन नहीं था। आज बरसों बाद ये खबर कि मुकर्रम बुखारी हमेशा के लिए वापस आ रहे हैं, उसके लिए किसी ईद से कम न था। वो झुककर बीजान का हाथ थाम कर चूम गया। मैं बहुत खुश हूँ बीजान, आपने 5 साल इनकी दूरी सही।
بیجان نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ ہاں، آسان نہیں تھا، مگر یہ سب تمہارے مستقبل کے لیے تھا۔ تمہاری ماں کے جانے کے بعد مکرم کا دل کاروبار سے اچٹ گیا، سب کچھ بکھر رہا تھا۔ اگر میں اسے نہ بھیجتی تو شاید وہ کبھی تم سے دور نہ جاتا، مگر کبھی کبھی وقتی جدائی مستقل سکون کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ دلبرم نے نم آنکھوں سے مسکرا کر سر جھکا لیا۔ آج اسے پہلی بار لگا کہ گھر کی فضا اور اس کی زندگی واقعی مکمل ہونے جا رہی ہے۔ رمضان کا بابرکت مہینہ شروع ہونے جا رہا تھا اور وہ دل ہی دل میں خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کر رہا تھا کہ اللہ نے اس کا دل خوشی سے بھر دیا۔ مکرم کی واپسی کی خبر کے بعد گھر میں ہلچل سی تھی۔ وہ سیدھا اوپر آیا۔ کمرے کا دروازہ ادھ کھلا تھا اور اندر دلکش فرش پر گھٹنوں کے بل بیٹھی الماری کے نچلے خانے سے بیڈ کور نکال رہی تھی۔ اس کے بال ڈھیلے ہو کر کندھوں پر بکھرے تھے اور وہ خود سے لاپرواہ بنی، بس کام کر رہی تھی۔ دلبرم دروازے سے ٹیک لگا کر کچھ دیر خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ تو یہ ہے وہ خاص تیاری جو بیجان کروا رہی تھی؟ اس کی آواز میں ہلکی سی تپش تھی۔ دلکش چونکی، پلٹ کر اسے دیکھا اور فوراً سنبھل گئی۔ تم، دروازہ تمہیں کھٹکھٹانا نہیں آتا؟ اس نے قدرے ناراضی سے کہا۔ ساتھ پھسلتا دوپٹہ سر پر جمایا۔ اپنے ہی کمرے میں اجازت؟ ویسے تم کافی محنت کری ہو بابا کے لیے یا مجھے متاثر کرنے کے لیے؟ وہ قریب چلا آیا تو وہ فوراً کھڑی ہو گئی۔ آنکھوں کی چمک خفگی میں بدل گئی۔ ہر بات کو مذاق بنانا ضروری ہے کیا؟ اس بار دلبرم نے مسکرانے کی کوشش نہیں کی۔ ضروری نہیں، مگر شاید میں سنجیدہ ہونے سے ڈرتا ہوں۔ اس کا لہجہ بدل چکا تھا۔ دلکش نے اسے حیرت سے دیکھا۔ وہ اس کے اور قریب آ کر رکا اور دھیرے سے بولا، ڈرتا ہوں دلکش اس بات سے کہ کہیں بابا تمہیں قبول نہ کریں یا تم انہیں۔ دلکش کے تاثرات ایک دم بدلے۔ میں کیوں قبول نہیں کروں گی؟ وہ آپ کے باپ ہیں، میرا بھی تو رشتہ بنتا ہے ان سے، اس نے سچائی سے کہا۔ دلبرم نے مسکراہٹ ضبط کی۔ رشتہ بنتا تو ہے دلکش، مگر نبھانا بھی پڑتا ہے، جسے ہمیں نبھانا پڑ رہا ہے۔ اس کے الفاظ میں کوئی طنز نہیں تھا، مگر پھر بھی وہ تیر کی طرح لگے۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں نہیں نبھا رہی؟ اس کی آواز کانپ گئی۔ دلبرم نے پہلی بار صاف گوئی سے کہا، مجھے لگتا ہے تم مجھ سے دور رہتی ہو، ہر بار جب میں قریب آتا ہوں تم دیوار کھڑی کر دیتی ہو۔ اگر ایسا نہیں ہوتا تو اب تک میں بابا بننے والا ہوتا۔ دلکش منہ کھولے اس کی چمکتی شرارتی آنکھوں میں دیکھتی رہی اور جب مطلب سمجھ آیا تو وہ بلی کی طرح پنجے پھیلائے اس پر جھپٹی، جبکہ وہ اچھلتا اس کی پہنچ سے دور ہوا۔ دلکش نے سائڈ ٹیبل سے فروٹ باسکٹ سے نائف نکالی اور انتہائی غصے سے اس کی طرف لپکی۔ ابھی رمضان کا چاند نظر آنے میں وقت باقی ہے، لیکن تم جیسے شیطان کو میں پہلے ہی نیست و نابود کر دوں گی۔ اور اس پر جھپٹی تو وہ صوفے پر سے کود کر اس سے دور ہوا۔ دلکش تم نا اس زہریلی دوائی کی طرح ہو جس پر اسپیشل لکھا ہوتا ہے کہ بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں۔ یا اللہ، اتنی ظالم، اتنی خوخار اور گنہگار بھی ہو، شوہر کو شیطان کہہ رہی ہو۔ کاش بیجان اپنی آنکھوں سے یہ واردات ہوتی دیکھ لیں۔ وہ ڈرے سہمے ہونے کی ایکٹنگ کرنے کے باوجود مسلسل دلکش کا خون جلا رہا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آتا دلبرم بخاری، تم سچ کب بولتے ہو؟ آج بس تم نہیں بچو گی میرے ہاتھوں سے۔ یہ پہلا موقع تھا جب اس نے دل کھول کر بھڑاس نکالنے کو اس کے پیچھے تھی۔ سچ یہ ہے کہ میں تمہیں دیکھ کر اپنا ذہنی توازن کھو دیتا ہوں دلکش۔ میرے ہاتھ میں کچھ نہیں رہتا یار، سمجھو نا، اس لیے ہنستا ہوں، اس لیے شوخی کرتا ہوں، لیکن کیونکہ اگر سنجیدہ ہو جاؤں تو شاید تم میری آنکھوں میں وہ سب پڑھ لو جو میں چھپانا چاہتا تھا۔ وہ دور جانے کے بجائے ایک دم سے قریب آیا تو فضا کا رنگ بدل گیا۔ دلکش کی سانسیں بے ترتیب ہونے لگیں۔ وہ ایک دم اور قریب آیا مگر ہاتھ پیچھے ہی رکے۔ تم میری بیوی ہو مگر میں تمہیں چھونے سے پہلے تمہارے ہونے کا یقین چاہتا ہوں۔ اس جملے کا دلکش کے دل میں ہلچل مچا دی۔ اس نے فوراً ہاتھ اٹھا کر فاصلہ قائم کیا۔ حد میں رہو دلبرم، ورنہ میں تمہارا یہ بے ایمان دل نکال کر تمہارے ہاتھ میں رکھ دوں گی۔ دلکش نے اسے بڑھاتے قدم بڑھاتے دیکھ کر ہاتھ میں پکڑی نائف دکھائی تو وہ اسے مسکراتی آنکھوں سے دیکھتا دور ہوا۔ رات کنٹینیو کریں گے میری جان؟ ابھی تو میں بابا کو لینے جا رہا ہوں، اور ہاں، صبح کی سحری کی تیاری کا جو بھی سامان ہو اس کی لسٹ بنا کر سینڈ کر دینا۔ بائے۔ اس کے گال کو نرمی سے کھینچتا اسے حیران چھوڑتا تیز قدموں سے کمرے سے نکل گیا۔ دلکش نے اس کے وجود کی مہک کو اپنے گرد محسوس کرتے آنکھیں بند کر لی۔ ایک اچھوتا سا احساس رگوپے میں سکون بن کر اترنے لگا۔ دل کی دھڑکنیں الگ شور مچا رہی تھیں۔ اس کے دل نے شدت سے دلبرم بخاری کی سلامتی کی دعا کی تھی۔ شہر پر رات کے سائے پھیل گئے تھے۔ سارے بخاری ہاؤس کے لاؤنج میں کھانے کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ کھانوں کے ذائقے دار خوشبو سے ہی پتہ چل رہا تھا کہ گھر کی رونق کچن میں گھسی اپنے ہاتھوں کی جوہر دکھا رہی تھی۔ جو بھی تھا، دلکش کے ہاتھ میں ذائقہ بہت تھا۔ وہ انڈے کا آملیٹ بھی بناتی تو دلبرم بہت شوق سے کھانا کھاتا۔ بیجان نے اسے
مکرم بخاری کے پسند کے سبھی کھانوں کی لسٹ حفظ کروا دی تھی اور وہ پہلی ملاقات میں ہی ان کا دل جیت لینا چاہتی تھی۔ مکرم بخاری کے قدم گھر میں پڑتے ہی خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ وہ بی جان کو گلے لگائے نہ جانے کتنی ہی دیر ان کی خوشبو اور ممتا کو محسوس کرتے رہے، جبکہ دلبرم مسکراتی آنکھوں سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ اسی منظر کو دیکھنے کی چاہ اس کے دل میں نہ جانے کب سے تھی اور دلکش کی نظریں بس دلبرم پر تھیں۔ وہ پہلی بار اس کے چہرے کی یہ رنگ دیکھ رہی تھی۔ مکرم نے اسے بالکل بیٹیوں کی طرح اپنے بازوؤں میں سمیٹ لیا۔ آخر وہ ان کی دلبر کی دلہن تھی۔ اس گھر کی رونق اس کی رنگین آنچل اس مدھر ہنسی سے تھی۔ وہ لمحہ دلکش کے لیے غیر متوقع تھا۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ پہلی ملاقات میں اتنی اپنائیت ملے گی۔ مکرم کے ہاتھ اس کے سر پر ٹھہرے تو اس کی پلکیں خود بخود جھک گئی۔ وہ اس گھر میں دلہن بن کر آئی تھی، مگر اس لمحے اسے لگا جیسے اسے باپ کی کمی کا کوئی خالی گوشہ بھر دیا ہو۔ اس کی آنکھیں نم ہوئیں، مگر اس نے مسکرا کر خود کو سنبھالا۔ بی جان نے فخر سے کہا، میں نے کہا تھا نا مکرم، یہ ہماری بہو بہت خوبصورت اور سلیقے مند ہے، ہماری بہت عزت کرتی ہے۔ دلبرم بخاری ذرا فاصلے پر کھڑا سب دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر آج سکون تھا۔ دسترخوان سجا تو مکرم نے پہلا نوالا لیتے ہی دلکش کو دیکھا۔ بی جان سے دلکش کی تعریفیں تو وہ سنتے ہی رہتے تھے، آج دیکھ بھی لیا تھا۔ وہ صرف اچھا کھانا نہیں بنانا چاہتی تھی، وہ سب کا دل جیتنا چاہتی تھی، اور وہ کامیاب بھی رہی۔ دلبرم نے خاموشی سے میز کے نیچے اس کی انگلیاں اپنی انگلیوں سے الجھائیں تو وہ چونک کر اس کی شکل دیکھنے لگی۔ دلکش کی سانس ذرا پھر ترتیب ہوئی، وہ اس کے ہاتھ پر ناخن گاڑ چکی تھی۔ دلبرم نے فوراً اس کا ہاتھ چھوڑا اور جلن برداشت کرتا اسے گھور کر رہ گیا۔ تبھی مسجد کے اسپیکر سے درود پاک کی صدائیں گونجی اور رمضان کا چاند نظر آنے کے اعلان ہونے لگے۔ سب کے چہرے خوشی سے چمک اٹھے تھے، اور بی جان نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو ان سب نے بھی ان کی تکلیف کی۔ رمضان کے بابرکت مہینے میں وہ بی جان کی قربت میں زیادہ وقت گزارنے لگی تھی، اور دلبرم کا زیادہ وقت مکرم کے ساتھ گزرتا۔ بزنس کی بڑھتی مصروفیات نے اسے سب بھلا دیا۔ وہ اور مکرم رات نماز تراویح کے بعد جب گھر آتے تو جہاں آرا اور نماز کے بعد سو جاتی تھی۔ 10 روزے کیسے گزرے پتہ ہی نہیں چلا۔ خلاف معمول آج جب وہ رات گئے کمرے میں آیا تو دلکش کو جاگتے پایا۔ اس کے ہونٹوں کو ایک مسکراہٹ نے چھوا، یعنی آج ان کی جنگ آج پھر لگنے کے امکان تھے۔ ڈارک چاکلیٹ کلر کے خوبصورت لباس میں دوپٹہ سلیقے سے اوڑھے سنجیدگی سے بیٹھی تھی۔ اسے دیکھ کر وہ پھر سے نظریں جھکا گئی۔ سہے نصیب، آج تو لگتا ہے بی جان نے کچھ نصیحت پلے سے باندھی ہے جو شوہر کے آنے کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ وہ مسکراتا دھم سے اس کے قریب بیٹھا تو اپنی جگہ سے ہل کر رہ گئی۔ خود کو سنبھالتی وہ اسے گھورنے لگی تھی۔ اس کے چہرے کی سنجیدگی دیکھتا وہ بھی سیریس ہوا۔ اچھا بتاؤ، یہ منہ پر 12 کیوں بجے ہیں؟ یا اتنے دن سے مجھ سے لڑائی نہیں کی تبھی آج نائٹ شفٹ؟ دلبرم، وہ اسے ٹوکتی چلائی، جبکہ دلبرم نے لبوں پہ انگلی رکھی تھی۔ دلکش پھر سے اپنے خول میں سمٹنے لگی۔ ہم جو سمجھتے ہیں کہ گھر میں ہماری کمرہ بند جنگ کا کسی کو کچھ معلوم نہیں، تو اس غلط فہمی کو دل سے نکال دو۔ دلبرم بخاری، بی جان نے مجھے آج وارن کیا ہے کہ سدھر جاؤ تم دونوں، اور یہ کہ مکرم علی کو خبر نہیں ہونی چاہیے اس ڈرامے کی، ورنہ ان کا دل دکھی ہوگا۔ وہ منہ بناتی اسے ساری بات بتا گئی، جبکہ دلبرم نے آنکھیں پھیلا کر اسے دیکھا۔ ہاں تو تم اونچا اتنا بولتی ہو، میرا تو کوئی قصور نہیں، میں تو ویسے بھی مظلوم شوہر ہوں۔ اس کے یوں بیچارہ بننے پر وہ جل کر رہ گئی۔ دلبرم، میں مذاق کے موڈ میں نہیں ہوں، تو بہتر ہے کہ تم حد میں رہو۔ دلبرم نے ایک دم سے اس کی نازک ہاتھ تھام لیے۔ اچھا چلو بتاؤ کیا بات ہے، اب کوئی مذاق نہیں، بتاؤ کیوں اپسیٹ ہو؟ دلکش نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اداسی تھی۔ وہ ہاتھ چھڑواتی پلٹی اور ڈریسنگ ٹیبل تک گئی، پھر وہاں بیٹھ کر اپنی چوڑیاں اتارتے وہیں سائڈ پر رکھی۔ دلبرم نے اسے زیرک نگاہوں سے دیکھا تو وہ اس کی طرف پشت کیے کھڑی تھی۔ اب وہ اپنے سارے بال کھول کر ان میں انگلیاں چلاتے سوچ رہی تھی کہ وہ دلبرم سے اپنی پریشانی کہے یا نہیں۔ اس کے اتنے لمبے گھنے خوبصورت بال دیکھتے دلبرم کے دل نے ایک بیٹ مس کی۔ وہ اسے نہیں دیکھنا چاہتا تھا، اس کے صحن میں جکڑنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ بالوں کی ڈھیلی چٹیاں کرتے ہوئے بیٹھ تک آئی۔ مجھے کچھ بات کرنی ہے۔ کچھ دیر بعد اسے مخاطب کیا۔ دلبرم کی سوالیہ نگاہیں اس کے چہرے کا ہی طواف کر رہی تھیں۔ بہت دن ہو گئے، میں نانو سے نہیں ملی، مجھے کل ان سے ملوانے لے جاؤ گے؟ مجھے ان کی فکر ہو رہی ہے، لہجے میں درخواست تھی۔ وہ حیران ہوا۔ کافی دنوں سے وہ بہت عجیب رویہ اپنائے ہوئے تھی، اور اب دلبرم سے جھگڑنا بھی چھوڑ دیا تھا۔ وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ ہاں ٹھیک ہے، صبح لے جاؤں گا۔ تم یہ بات مجھے اتنا الجھے بنا بھی کہہ سکتی تھی دلکش۔ تم میرے گھر والوں کا اتنا خیال رکھتی ہو، مجھے خود بھی سوچنا چاہیے تھا۔ آئی ایم سوری دلکش۔ وہ سخت شرمندہ ہوا۔ اس کا جواب دلکش حیران سے
زیادہ پرسکون کر گیا تھا۔ اس کے چہرے کی مسکراہٹ لوٹ آئی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، مجھے سحری کی تیاری بھی کرنی ہے تو کچھ دیر آرام سے سونا چاہتی ہوں، ویسے تھینکس۔ وہ کروٹ بدل کر بیڈ پر لیٹی تو دل برہم سے اسے گھورا۔ وہ اس سے رات کے پہر بیڈ پر سونے کے لیے بحث نہیں کرنا چاہتا تھا۔ دلکش پچھلے 15 دن سے صوفے پر سو رہی تھی۔ کمرے میں پہلے آنے کے باوجود وہ اس کے لیے جگہ چھوڑ دی۔ وہ اپنا لیپ ٹاپ اٹھاتا صوفے پر آ گیا۔ وہ اس کی طرف پشت کیے یقیناً گہری نیند سو چکی تھی۔ وہ نفی میں سر ہلاتا کام میں مصروف ہو گیا۔ اگلے دن صبح وہ اسے لیے نانو کے گھر آیا تھا۔ وہ کتنی دیر نانو کے پاس بیٹھی ان سے باتیں کرتی رہی، تب جا کر اسے کہیں سکون ملا تھا۔ واپسی پر بھری دوپہر ہو گئی تھی۔ ان کی گاڑی جیسے ہی مین روڈ پر آئی تو اچانک سے 4 موٹر سائیکل سواروں نے ان کا راستہ روکا۔ دلکش نے بے اختیار سہم کر دلبرم کو دیکھا۔ وہ بھی پریشان ہوتا دلکش کو غیر ارادی طور پر اسے بازو کے حصار میں لیتے قریب کیا۔ وہ چاروں جلدی سے بائک سے اترتے، گاڑی کے شیشے پر جھکے۔ باہر نکل ہیرو، ایک نے دلبرم پر گند آنے گرج کر کہا۔ دلبرم انتہائی غصے سے گاڑی سے باہر نکلنے لگا تو دلکش نے سہم کر اس کا بازو جکڑا۔ تم گاڑی میں ہی بیٹھو اور گاڑی سے نکلنے کی غلطی نہیں کرنا، سمجھی؟ وہ اسے وارن کرتا گاڑی سے نکلا۔ ان چاروں نے اسے سر سے پیر تک دیکھا۔ اوے ہیرو، تیرے پاس جو کچھ بھی ہے اس لڑکی سمیت ہمارے حوالے کر اور نکل۔ دلبرم کا خون کھول اٹھا۔ اس نے ایک جھٹکے سے اس لڑکے کا گریبان جکڑا۔ بکواس بند کر اپنی، نہیں تو زبان گدے سے کھینچ لوں گا اگر میری بیوی کے بارے میں دوبارہ بات کی تو۔ دلبرم کی آنکھوں میں ایسی سرخی اتری کہ چاروں لمحے بھر کو سہم گئے، مگر اگلے ہی پل ایک نے زور سے اس کا ہاتھ جھٹکا۔ ہیرو مت بن، سیدھا سیدھا جو کہا ہے وہ کر۔ دوسرے نے گن کا رخ سیدھا دلبرم کے سینے کی طرف کر دیا۔ گاڑی کے اندر بیٹھی دلکش کا دل جیسے حلق میں اٹکا۔ اس کے ہاتھ کپا رہے تھے، وہ شیشے کے پاس سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ دلبرم نے دھیرے سے ہاتھ اوپر اٹھائے مگر اس کی آنکھیں اب بھی انگاروں کی طرح دہک رہی تھیں۔ جو لینا ہے لے لو مگر زبان سنبھال کر بات کرو۔ اس کی آواز خطرناک حد تک پرسکون تھی۔ ایک لمحے کو فضا میں بالکل سکوت سا چھا گیا، پھر اچانک سب کچھ ایک ساتھ ہوا۔ دلکش نے دیکھا پیچھے سے کھڑا ایک لڑکا گاڑی کی طرف بڑھا اور دروازہ کھولنے کو ہاتھ بڑھایا۔ ہاتھ مت لگانا، دلبرم گرجا اور پلٹ کر اس پر جھپٹا۔ اسی جھڑپ میں گن چل گئی۔ ٹھا، ایک تیز آواز کانوں کو چیرتی ہوئی دلکش کی چیخ فضا میں گونجی۔ دلبرم وقت جیسے رک گیا۔ دلبرم ایک قدم پیچھے لڑکھڑایا۔ اس کی سفید شرٹ کے بائیں کندھے کے پاس سرخی پھیلنے لگی۔ گولی اسے لگی تھی، اس نے دانت پیچھے درد کو جیسے نگل گیا ہو۔ اگلے ہی لمحے اس نے سامنے والے کو زور کا مکہ مارا۔ ایک زمین پر گرا، دوسرا پیچھے ہٹا۔ دور سے آتی گاڑیوں کے ہارن اور لوگوں کی آوازیں سن کر وہ چاروں گھبرا گئے۔ چل نکل یہاں سے، ان میں سے ایک نے چیخ کر کہا۔ وہ جلدی جلدی بائک پر سوار ہوئے اور پلک جھپکتے میں غائب ہو گئے۔ دلکش گاڑی سے باہر دوڑ کر آئی۔ وہ بری طرح کانپ رہی تھی۔ دلبرم، دلکش نے اس کے بازو کو تھاما تو اس کے ہاتھ خون سے رنگ گئے۔ دلبرم نے تکلیف کے باوجود مسکرانے کی کوشش کی۔ کچھ نہیں ہوا دلکش، بس گولی چھو کر نکلی ہے، مگر اس کی سانسیں بھاری ہو رہی تھی۔ دلکش کی آنکھوں سے آنسو بے اختیار نکلے۔ میں تمہیں ہاسپٹل لے جاتی ہوں۔ اس کی آواز ٹوٹ رہی تھی۔ دلبرم نے کمزور سا ہاتھ اٹھا کر اس کے آنسو صاف کیے۔ وہ تمہیں کچھ کرتے اور اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو میں زندہ نہیں رہتا، یہ کہہ کر اس کی آنکھیں لمحہ بھر کو بند ہوئی۔ دلکش نے روتے ہوئے اس کا چہرہ تھپتھپایا، لیکن وہ تکلیف کی شدت سے ہوش کو بیٹھا تھا۔ دلکش کی چیخیں سن کر ارد گرد لوگ جمع ہونے لگے۔ 2 گھنٹے کی جان لیوا انتظار کے بعد ڈاکٹر باہر آئی سی یو سے باہر آئے اور اسے تسلی دی۔ فکر مت کریں، وہ خطرے سے باہر ہیں، گولی کندھے کو چھو کر گزری ہے، لیکن ان کا خون بہت زیادہ بہہ گیا ہے۔ بس اب خون کا انتظام کریں، تب تک انہیں روم میں شفٹ کر دیتے ہیں۔ ڈاکٹر کی بات سننے کے بعد کہیں جا کر دلکش کو سکون ہوا۔ پہلی بار دلبرم کو تکلیف میں دیکھ کر اس کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے تھے۔ وہ خود حیران تھی کہ اس کا ڈر، اس کا خواب حقیقت میں کیسے بدل گیا۔ وہ اس کی اتنی پرواہ کیوں کر رہی تھی؟ کہیں اسے محبت تو نہیں ہونے لگی؟ مگر وہ محبت کرنے سے ڈرتی تھی۔ ان دونوں نے تو بس یہ نکاح مجبوری کے تحت کیا تھا۔ خوش قسمتی سے دلکش کا بلڈ گروپ میچ کر گیا۔ دلبرم کی حالت اب قدرے اسٹیبل تھی تو وہ بھی کچھ پرسکون ہو گئی۔ یہ اگلی شام کا منظر تھا۔ اسے رات کو ہی ہوش آ گیا تھا۔ اسے بالکل ٹھیک دیکھتے دلکش نے سکون کی سانس لی۔ وہ اس وقت تکیوں کے سہارے ٹیک لگائے بیٹھنے کے سے انداز میں لیٹا تھا جہاں آرا اس کے پاس بیٹھی اسے سوپ پلا رہی تھی۔ وہ خاموشی سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ کتنا کمزور ہو گیا ہے، ایک ہی دن میں کیا حال ہو گیا میرے بچے کا۔ جہاں آرا بیگم کے لہجے میں دکھ تھا، دلبرم کے لبوں کو آسودہ سی مسکراہٹ نے چھوا۔ میں ٹھیک ہوں بی جان، پریشان مت ہو، اس نے مسکرا کر انہیں تسلی دی۔ اور فکر مت کریں، اس وقت وہ لوگ حوالات میں ہیں اور پولیس سے اچھی خاطر داری کروا کر آیا ہوں۔ تبھی مکرم بخاری کمرے میں داخل ہوئے۔
بیجا نے نم نگاہوں سے انہیں دیکھا۔ بابا میں ٹھیک ہوں بالکل، بس گھر جانا چاہتا ہوں، مکرم نے بلایا۔ بالکل میرا بیٹا بہت بہادر ہے، میں ڈاکٹر سے بات کرتا ہوں۔ وہ دلکش کے سر پر ہاتھ رکھتے روم سے نکل گئے۔ اسے گھر آئے تیسرا دن تھا اور دلکش نے اس کی پرواہ میں دن رات ایک کر دیے تھے۔ یہ رات کا کوئی پہر تھا جب اس کی آنکھ کھلی، اسے شدید پیاس محسوس ہوئی۔ اس نے سائڈ ٹیبل کی جانب پلٹ کر گلاس پکڑنا چاہا، بہت مشکل سے اٹھ کر بیٹھا، پھر بائیں ہاتھ سے گلاس تو پکڑ لیا مگر دائیں ہاتھ سے جگ اٹھانا اس کے لیے ناممکن تھا۔ وہ ابھی یہی سوچ رہا تھا کیسے پانی ڈالے، تبھی ہلکی سی آہٹ کے ساتھ دلکش کی آنکھ کھل گئی۔ اس کی ہلکی سی جنبش پر وہ جاگ گئی تھی۔ وہ تیزی سے اس کے قریب آئی۔ تم نے مجھے جگایا کیوں نہیں؟ اس کی آواز میں خفگی اور فکر تھی۔ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ تم ویسے ہی سارا دن کی تھکی ہو، سوچا سونے دوں۔ دلکش نے گلاس میں پانی اونڈیلا اور اس کے لبوں تک لے آئی۔ اس کے ہاتھ کی کپکپاہٹ محسوس کرتا دلبرم مسکرایا۔ وہ اس کی اتنی سی قربت پر ہی کپکپا رہی تھی۔ اس نے آہستہ آہستہ پانی پیا، اس کی بے چینی کم ہوتی جا رہی تھی۔ اور چاہیے؟ اس نے نرمی سے پوچھا تو دلبرم نفی میں سر ہلایا۔ نظریں اس کے چہرے کی خوبصورتی میں بھٹک رہی تھیں۔ رحم نائٹ بلب کی روشنی میں اس کا چہرہ اور بھی سحر انگیز لگ رہا تھا۔ دلکش، اس نے مدھم آواز میں پکارا۔ تم بہت اچھی ہو۔ وہ ہلکا سا مسکرائی۔ ہاں وہ تو میں ہوں، کم از کم مجھے چڑیل تو نہیں بولو گے؟ دلبرم نے مسکراہٹ ضبط کی۔ اب بس دن میں ایک بار۔ دلکش اسے گھورتی اٹھی۔ تم نہیں سدھر سکتے بھکاری۔ دلکش نے تکیہ درست کیا، اسے آہستہ سے سہارا دے کر دوبارہ لٹایا اور کمبل سینے تک کھینچ دیا۔ پھر وہ پلٹ کر جانے لگی تو دلبرم اس کی کلائی تھام لی۔ رکو۔ دلکش پلٹ کر دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں رات کے اس پل انکہی سی چاہت تھی۔ بس یہیں بیٹھ جاؤ۔ دلکش خاموشی سے بستر کے کنارے بیٹھ گئی تو دلبرم نے اس کا ہاتھ تھام کر ماتھے پہ رکھا۔ وہ آنکھیں موند کر لیٹ گیا اور اس کے ہاتھ کی ہلکی سی ٹھنڈک اپنے ماتھے پر محسوس کرتے ہی گہری نیند میں ڈوب گیا۔ دلکش دیر تک اسے دیکھتی رہی، جیسے اس کی ہر سانس اپنے دل میں محفوظ کر رہی ہو۔ رمضان کا بابرکت مہینہ اپنے اختتام کو پہنچا تھا۔ آخری روزہ افطار کرنے کے بعد وہ بھی جان کو ان کی کمرے تک چھوڑ آئی تھی۔ گھر میں عجب سی خاموشی اور عید کی آمد کی مدھم سی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ مکرم، بخاری اور دلبر ابھی مسجد سے واپس نہیں لوٹے تھے۔ دلکش کے دل میں نہ جانے کیسی بے قراری تھی۔ سو وہ دبے قدموں سے سیڑھیاں چڑھی ہوئی چھت پر آ گئی۔ اوپر آسمان پر شام کی نیلاہٹ آہستہ آہستہ گہری ہو رہی تھی۔ فضا میں ٹھنڈی ہوا کا لمس تھا اور محلے کی چھتوں پر نظریں آسمان کی سمت اٹھی ہوئی تھی۔ چند لمحوں بعد مسجد سے اعلان ہوا کہ چاند نظر آ گیا ہے۔ آواز جیسے ہی فضا میں گونجی، اس کا دل دھڑک کر رہ گیا۔ اس نے بے اختیار نظریں اٹھا کر آسمان کو دیکھا۔ گہرے نیلگو پردے پر ایک بھاری سا روشن چاند پوری آب و تاب کے ساتھ جگمگا رہا تھا۔ وہ منظر اتنا پر نور تھا کہ اس کے لبوں پر خود بخود ایک دلکش سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس کی آنکھوں میں نمی سی اتر آئی اور دل جیسے شکر کے جذبات سے لبریز ہو گیا۔ اس نے دونوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھا لیے۔ یہ رمضان اس کی زندگی کا کیسا عجیب موڑ لے آیا تھا۔ مکرم کو لگی گولی کا خوف، وہ کرب، وہ سہمے ہوئے دن اور راتیں سب یاد آ گئے۔ مگر انہی دنوں میں دل کے کسی گوشے میں ایک نئی روشنی بھی تو جاگی تھی، ایک ایسی محبت کی کرن جو خاموشی سے دلبرم کے نام ہو چکی تھی۔ وہی دلبرم جسے کبھی الجھنا اس کی عادت تھی، آج اس کی سلامتی کی دعائیں اس کے ہونٹوں پر تھیں۔ تبھی اسے اپنے پیچھے کسی کے موجودگی کا احساس ہوا۔ وہ پلٹنے سے پہلے ہی اس کی مہک سے پہچان چکی تھی۔ وہی مانوس خوشبو، وہی کلون کی ہلکی سی مہک جو اس کے وجود کو بے چین کر دیتی تھی۔ دل کی دھڑکن ایک لمحے کو تھمی اور پھر تیز ہو گئی۔ اگلے ہی پل وہ اس کے قریب تھا۔ دلبرم نے نہایت نزاکت سے پیچھے سے اسے اپنی باہوں کے حصار میں لے لیا، اس کا مضبوط وجود اس کے نازک وجود کے گرد انحصار قائم کیا۔ دلکش کے جسم میں سنسناہٹ کی ایک نرم سی لہر دوڑ گئی۔ اس نے پلکیں جھکا لی۔ اس کی سانسوں کی گرماہٹ اس کے دائیں گال کو چھو رہی تھی اور اس لمس میں ایک عجیب سی طمانینت تھی، جیسے برسوں کی بے چینی کو قرار مل گیا ہو۔ بہت حسین لگ رہی ہو، اس کی مدھم گہری آواز اس کے کانوں میں گھلی، بالکل اس سنہرے منظر کی طرح اور اس چاند سے بھی زیادہ دلکش۔ وہ آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرایا مگر اس کی باہوں کی گرفت ذرا سی مضبوط ہو گئی۔ دلکش کے لبوں پر مسکراہٹ چھا گئی۔ اس نے نظریں اٹھا کر چاند کو دیکھا۔ نرم چاندنی دونوں پر برس رہی تھی۔ نیچے کہیں سے بچوں کی ہنسی اور عید کی تیاریوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ دلکش، میں تم سے بہت کچھ کہنا چاہتا ہوں لیکن الفاظ جیسے کھو سے گئے ہیں۔ بس اتنا کہوں گا، تم سے جھگڑتے الجھتے میں تم سے کب اتنی شدید محبت کرنے لگا مجھے خود بھی معلوم نہیں ہوا۔ دلکش نے رخ موڑتے اس کے سینے پر سر رکھا اور سسک اٹھی۔ میں تمہیں کھونا نہیں چاہتی دلبرم، دل کے ہر موڑ پر قدم قدم چلتے مجھے صرف تم چاہیے ہو۔
دلبرم نے اس کا چہرہ اوپر اٹھاتے اس کے آنسو صاف کیے اور پھر اس نم پلکوں پر اپنے لب رکھے۔ میں تمہیں ہر پل ساتھ کھڑا ملوں گا، کبھی دکھ نہیں پہنچاؤں گا میری جان، کبھی نہیں۔ وہ اس کے لہجے سے اس کی شدتوں کا اندازہ لگا سکتی تھی، اس کے سینے پر سر رکھتے جیسے اس نے دنیا کی ساری خوشیاں کشید کر لی ہوں۔ رمضان کی برکتیں، دعا کی قبولیت اور محبت کی وہ نئی کرن سب ایک ہی لمحے میں سمٹ آئے تھے، اور دلکش نے محسوس کیا کہ اس کا دل واقعی نور اور دلبرم بخاری کی شدتوں سے بھر چکا۔